بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت آ گئی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس دعوت کو، جو شمولیت کی دعوت دی ہے امریکی صدر نے، اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ ہمیشہ سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق اس کا حل رہا ہے۔ ہمیشہ سے پاکستان نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور جب بھی پاکستان اقوام متحدہ میں یا دیگر جو بڑے فورمز ہیں وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے۔ وہاں پر اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں، جو وہاں پر وہ بربریت کر رہا ہے، اس کے لیے پاکستان ایک مضبوط اور مؤثر آواز رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب گزشتہ کچھ عرصے سے، یعنی مئی 2025 کے بعد، پاکستان کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے، اور پاکستان عالمی تنازعات کو کے حل کے لیے اپنا کردار بڑے مؤثر انداز سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو عالمی فورمز ہیں، وہ پاکستان کے موقف کو نہ صرف توجہ سے سنتی ہیں بلکہ اس کو سراہتی بھی ہیں۔ یہ جو موجودہ دعوت آئی ہے، یہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک مسلسل جو ایک ریاستی موقف رہا ہے، اور پھر اس حوالے سے پاکستان بھلے وہ OIC ہو، اقوام متحدہ ہو، یا جو بھی انٹرنیشنل فورم ہو، اس پر مستقل، یعنی پاکستان مسلسل انگیج کرتا رہا ہے دنیا سے، اور فلسطین کے حل کے حوالے سے بات اٹھاتا رہا ہے۔ مئی 2025 میں بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی نے پاکستان کی سفارتکاری کو ایک نیا رنگ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اب یہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں پاکستان کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکی جو جریدے ہیں وہ بھی یہی کچھ لکھ رہے ہیں، اور امریکی جریدے لکھتے ہیں کہ بھارت کی جو سفارتی تنہائی ہے اس میں تیزی سے اب اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی اس سے نالاں ہیں، اور اس جریدے نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں سے بھی بھارت کا اثر و رسوخ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، اور بنگلہ دیش بڑی تیزی کے ساتھ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے پاکستان کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خود جو بھارتی چینلز ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، جو اہم ادارے ہیں جس میں لوگ لکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ نہ صرف اس خطے سے بلکہ مڈل ایسٹ سے، یعنی خلیجی ممالک سے بھی اس کا اثر و رسوخ تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک تو بھارت جو ہے وہ خود ایک تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت خطرناک ملک بن چکا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک خطرناک ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے کئی فورمز پر کہ وہ اس وقت اس سرزمین پہ، یعنی اس دنیا میں، اس زمین پر وہ ایک بہت بڑی انسانی جیل ہے۔ تو پاکستان اس وقت ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے بیہیو کر رہا ہے، اور یہی دنیا مان رہی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار ملک منظور احمد۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجزیہ کار بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ بابر۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائر اعجاز ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ اعجاز ملک صاحب آپ کا بھی۔ اور شکریہ سابق سفیر GR بلوچ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ GR بلوچ صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ GR بلوچ صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزارت خارجہ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے آپ کے امریکی صدر نے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جو غزہ کے لیے گلوبل پیس بورڈ ہے اس میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے گلوبل پلیٹ فارم پہ جو دعوت دی گئی ہے، یہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایک کریڈیبلٹی، سفارتی وزن، اور پاکستان بحیثیت ریاست اس کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے؟ شکریہ جج صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس قسم کے اعزازات ذاتی شخصی سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ریاست کے نام ہوتے ہیں اور اس عوام کے نام ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تاریخی طور پہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ریفلیکشن جو ہمارے منسٹر آف فارن افیئرس کے پلیٹ فارم سے
اور مختلف جہاد کی طرف سے فلسطین کے کاز کے لیے کی جاتی رہی ہے گزشتہ 75 سالوں سے. انفیکٹ اٹ اسٹارٹڈ فرام ہماری انڈیپینڈنس کے فوراً بعد ہی جو فاؤنڈیشنل اصول دیے ہمیں ہمارے فاؤنڈر فادر نے, قائد اعظم نے, انہوں نے کہا کہ فلسطین ایک ہمارا کلیدی اس لحاظ سے وہ ایک ایشو ہے مسلمان ملکوں کا, اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کاز کو سپورٹ کرتی رہے. بلکہ انہوں نے اس حد تک بھی کہہ دیا کہ اسرائیل بذات خود ایک بہت بڑا خنجر ہے جو کہ مسلمانوں کے باڈی پالیٹکس میں پیوست کیا گیا ہے. تو یہ ایک ونڈیکیشن ہے پاکستان کی اصولی جو فورن پالیسی. پھر اصول تو اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن یو آلسو دین ہیو ٹو سی ہاؤ یو آرٹیکولیٹ, ہاؤ یو پٹ اپ یور کیس, ہاؤ یور ایمبیسیز آر ورکنگ, اور پھر کس طرح سے آپ کی جو لیڈرشپ ہے ایٹ ڈفرنٹ لیول, پولیٹیکل, ملٹری اینڈ میڈیا, آل آف اٹ, وہ کس طرح سے ہم آہنگ ہو کے, ہم آواز ہو کے اس پوزیشن کو آرٹیکولیٹ کر رہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک حیثیت ہے اس لحاظ سے اس لیول پہ آ گئی ہے کہ وی آر ٹوڈے پارٹ آف دا ٹیبل ویئر the world affairs are discussed, decided, and ان کا امپیکٹ ہے. اور امپیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ میں کریڈیبلٹی ہے, قابلیت ہے, اصول ہے, اور آپ میں وہ رہبری صلاحیت ہے ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ. تو الحمدللہ جب یہ خبر سنی میں نے, I was really really happy and I thank God. میں نے کہا اللہ تعالیٰ, اب چاہے ہم اب صرف آبزرو کرتے ہیں آپ کی طرح سے اور ڈسکس کرتے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے 30-35 سالہ جو ہماری کیریئر میں یہ ایک ہمارے لیے بہت خواب سا تھا کہ بھی کاش پاکستان بھی اس میں ہم. دیکھیے اس میں ایک چیز میں بڑی میں آپ کو ڈیلیکیٹ سی بات کہنا چاہ رہا ہوں. کئی دفعہ ہم پہ آتا تھا الزام کہ آپ یک طرفہ محبت کیے ہوئے ہیں فلسطین کے کاز کے ساتھ, مسلمانوں کے کاز کے ساتھ, اور وہ ہے بھی درست کہ پاکستان کے عوام کی اور حکومت کی یک طرفہ محبت ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کچھ دو آپ, نو ناٹ ایٹ آل, نیور نیور نیور. لیکن جب اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو یہ بذات خود فطرت کی طرف سے آپ کو انعام ہے, فطرت کی طرف سے, اور دنیا بھی دیکھتی ہے, چاہے کتنی بھی منافقت ہو دنیا میں جاوید صاحب, لیکن آخر میں آ کے آپ کی جو اصول کی سیاست ہے, بیرونی ہو یا اندرونی, وہ بالکل ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر سچ ثابت ہو جاتا ہے. تو آج الحمدللہ وہ سچ بھی ثابت ہوا, ہماری ملک کی یہ عزت افزائی ہوئی, ہماری اس کی بات کی انڈیکیشن ہوئی کہ ہمارا اصول اور ہماری یک طرفہ محبت صرف یک طرفہ نہیں, لیکن وہ جینون محبت ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, کاز کے ساتھ, سچ کے ساتھ, اصول کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب, اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس سفارتی قوت میں, پاکستان کی سفارتی آواز میں ایک نئی آئی ہے مئی 2025 کے بعد, جہاں ہم نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کے خلاف ایک ریشنل دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا, یعنی ہمارے خلاف جاری ہیت ہوئی تھی. جی بالکل جاوید صاحب, جیسے ابھی امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے, یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے ایک ریاست اور قوم کی حیثیت سے, اور پھر ہماری وابستگی ہے, اور یہ فلسطین کی ایک ہمارے لیے ایک حیثیت ایک ملک یا ایک زمین کے ٹکڑے یا ایک مظلوم قوم کی وجہ سے ہی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر وہ ہمارا قبلہ اول سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. تو اس لیے ہماری ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک اصولی موقف رہا ہے, اور یہ ہمارے اسی موقف کی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی ممکن نہ تھی میں 2025 میں پاکستان کی اس اوور ویلمنگ فتح کی علاوہ, اور جس طرح سے ہماری قیادت نے, ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی قیادت نے ہائیسٹ لیول پہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا جو ڈپلومیٹک اوفینسو انہوں نے لانچ کیا, امیجیٹلی
مئی میں کامیابی کے بعد اس سے وہ جو ہمارے نتائج تھے وہ مزید اسٹریٹجک ٹرمز میں وہ کنسالیڈیٹ ہوئے، اور ہمیں اقوام عالم میں عمومی طور پر اور بالخصوص ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہمارا جو قرار واقعی جو ہمارا مقام ہے پاکستان کا، وہ ہمیں جو ہے اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ ہم نے ری گین کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہمیں اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے فلسطین کے لوگوں کے جو ہے بہتری کے لیے، فلسطین کاز کی ایک منصفانہ سیٹلمنٹ کے لیے، اور سب سے بڑھ کے امیجیٹلی جو ہے شارٹ ٹرم میں جو غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے جو اس وقت تکالیف ہیں اور ان کے جو ٹراما ہے اس کو جو ہے ہم اس کو میٹیگیٹ کرنے میں ان کے بہتری کے لیے اس میں ہم ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ پاکستان کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے خاموش تماشائی نہیں رہا، ہر فورم پہ اس نے آواز اٹھائی ہے اور ایک مسلسل ایک موقف اختیار رکھا، یعنی ریاست کی پالیسی میں ایک تسلسل رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ سمیت پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان سٹیک ہولڈر ہے، ان اے سینس کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو۔ جی جیسا بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ پاکستان کی ایک بڑی بے مثال سفارتی کامیابی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکنالج کیا پاکستان کا جو پرسسٹنٹ اور ایک پرنسپل ایک سٹانس ہے اس کو، جس طرح آپ نے ابتدائی ریمارکس میں کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی کوششیں ہیں انتہائی کمنڈیبل ہیں، اور پوری دنیا نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ پاکستان چاہتا ہے اس مسئلے کا مستقل حل ہو، ہیومن رائٹ کی وائلیشن کو روکا جائے۔ اور اب جبکہ امریکی صدر کا باقاعدہ ایک دعوت نامہ جو ہے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کو ملا ہے، تو پاکستان بہت زیادہ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرے گا۔ ہیومنٹیرین جو ریلیف ہے اور جو ایک لانگ لاسٹنگ پیس ہے اس کو انشور کرنے کے حوالے سے پاکستان بہت ہی ایفیکٹو مؤثر انداز میں سیاسی اور سفارتی کردار ادا کرے گا۔ اور یقیناً ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے، بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا ہمارے جتنے صدور اور پرائم منسٹر گئے ہیں انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو فلسطینی عوام ہے وہ پاکستان کی اس ایک دبنگ جو موقف ہے جس میں کبھی لغزش نہیں آئی ہے، اس کا نہ صرف انہوں نے اعتراف کیا بلکہ وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب اسرائیلی جہریت پسندی اور جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی تھی تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک تھا جس نے بہت ہی مؤثر انداز میں بین الاقوامی پلیٹ فارم پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو باور کرایا کہ یہ جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے، اس کو روکا جائے، اور جس طرح کے مظالم وہاں اسرائیل نے کیے ہیں یعنی کہ رہتی دنیا تک اس کو تاریخ کا ایک بہت ہی شاہ باب کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی بڑی مؤثر کامیابی ہے اور پاکستان بہت ہی ایک زبردست کردار ادا کرے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے یہ پائیدار امن کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو بڑھتا ہوا توسیع پسندانہ عزائم ہے اور اس پورے خطے میں ڈی اسٹیبلائز کرنے میں اس کو جو ایک بہت ہی منفی کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پہ پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے کہ جو اس کے مظالم ہیں اور جس طرح کے مختلف ممالک میں جس طرح امن کی کوششوں کو تابالا کیے۔ تو ہماری لیڈرشپ پرعزم ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کے بعد ایز اے ممبر آف دس بورڈ پاکستان کی قیادت کا ایک بہت توانا کردار ہوگا یقینی بات۔ بابر، اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین پر اس کو اکنالج کرتی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا فلسطین کے حوالے سے، آج ہماری قیادت کا بھی وہی موقف ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں تانے بھی دیے جاتے تھے، ہمیں باتیں بھی کی جاتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جو فلسطین ہے ایک مسلم ملک ہے اور اس کی حفاظت کرنا جو ہے ہمارا بھی کام ہے، اور ہم جو میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت تھی اور عسکری قیادت تھی، جو مین سٹیک ہولڈرز تھے جس میں یو ایس اے تھا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو دوسری قیادت تھی جو آپ اس کے ساتھ مصر، جارڈن اور گلف سٹیٹس تھے، ان کے ساتھ ملے ہیں، ان سے بات کی ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ الٹیمیٹلی وہاں پہ بہت بڑا ظلم ہوا اور جس کی داستان جو ہے آپ کے سامنے ہے،
ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کی قربانیاں جو ہیں رائے گاہ نہیں گئیں، اور ایک جو اچھا ایک پازیٹیو کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں جو پاکستان کی نمائندگی ہوگی وہ ایک لحاظ سے فلسطینیوں کو سینس آف پروٹیکشن بھی ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان کی وہاں نمائندگی ہوتی ہے تو یقیناً ہماری فورسز بھی وہاں جائیں گی، تو اس لیے وہ سینس آف جو سیکیورٹی ہوگی ان کے لوگوں کے لیے وہ بھی ایک اچھی بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ جب اس کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی، اور جس طرح انہوں نے اپنا ایک جنرل جو ہے اس کو 2 اسٹار جو جنرل ہے اس کا وہ انہوں نے بنایا ہے کوارڈینیٹر، اور وہی چیزیں کریں گے، تو یہ تمام جو کوارڈینیشن ہوگی تو اس میں جو یہ ہوگی کہ فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن ہوگی کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان بھی سٹیک ہولڈر ہوگا، اور پاکستان جو ہے بہت سی آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ایسی ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں، مسلمان ممالک ایسے ہیں، اس طرح جو دوسرے ممالک ہیں جو فیک نیوز یا دوسری چیزیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ آپ کو کلیئرٹی بہت سے ورلڈ لیڈرز ہیں نا، اس میں ٹونی بلیئر ہے وہ ان کو بھی وہ کر رہے ہیں، اور خود بھی امریکی اور بہت سے ورلڈ دیگر جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس بورڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو دنیا ایک میچور ریاست کے طور پہ لے رہی ہے، ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ لے رہی ہے، کیونکہ اس سے ہم یہ بھی اخذ کر رہے ہیں کہ مسائل کے لیے یعنی ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے بھی پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ جی بالکل درست فرمایا، اور پھر ہمیں پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے اس کی طرف، پوائنٹ آف ایک لحاظ سے ریفرنس جو ہے وہ مئی 2025 کہ پاکستان ایمرج ہوا ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی، کیونکہ ہمارا جو دفاع تھا وہ اصولی تھا، ہمارا دفاع امن کے لیے تھا اپنے اور اسٹیبلٹی کے لیے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول اب نکھر کے باہر آیا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو میں آپ کو ایز اے فارمر ڈپلومیٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈپلومیسی کا جو معیار ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے کہ دنیا آپ پہ کتنا اعتماد کرتی ہے، اور وہ جو کنسرن پارٹیز ہیں، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ فلسطین کا ایشو میری نظر میں، جب کہ دنیا I'm sure you all will agree کہ دنیا کی جتنا بڑا ایجنڈا ہے، اور بھی ہوں گی ٹریجریز، لیکن اس سے بڑھ کے بڑا کوئی ایشو، کشمیر بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہے، لیکن جو ایجنڈا ہے تاریخی طور پہ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور یو این کے بننے کے بعد، وہ فلسطین ہے۔ اس کے اندر آج جو ایک نئی، ہوپ فلی میں پھر ایک خواب کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ آدھا خواب پورا ہو گیا، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا، کہ ایک تاریخ ساز موڑ پہ کھڑا ہے اس وقت فلسطین کا مسئلہ، کہ اس کو آف کورس 145 نیشنز ریکگنائز کر چکی ہیں، لیکن یہ ریکگنیشن تھیوریٹیکل ہے جب تک کہ وہ واقعی ایز اے اسٹیٹ نہیں ایمرج ہوتی۔ تو اس بہت سینسٹیو اسٹیج میں جب پاکستان ایک رول ادا کرے گا along with that exclusive club of 4 or 5 great states، یہ بہت بڑا جوابداری بھی ہے، of course it's a privilege، بہت بڑا ہم پہ ایک لحاظ سے، لیکن ساتھ ساتھ 2-3 چیزوں کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کا دنیا میں اسٹیٹس ایز اے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، آپ پہ اعتماد، اور آپ کی ماشاءاللہ پریسٹیج ایز اے نیشن جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور ڈپلومیسی کا اگر کوئی دوسرا نام ہے وہ ہے اعتماد، کہ کیا دنیا آپ پہ اعتماد کرتی ہے، اگر آپ میڈیشن کر رہے ہیں تو کیا وہ پارٹیز آپ پہ اعتماد کرتی ہیں، اور یہ اعتماد صرف بڑکے لگانے سے نہیں آتی یا بالی ووڈ سے نہیں آتی، یہ اعتماد آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے۔ رسپیکٹ ایز وی آلویز سے has to be earned. You cannot demand کہ جی میں بہت بڑا ملک ہوں، میں بڑا ولی ہوں اس لیے میری رسپیکٹ کروں۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا، پاکستان has always been invited، اور اس لیے پھر آپ کی رسپیکٹ بھی ارنڈ ہوتی ہے، جس میں آپ نے محنت کی ہوتی ہے، جس میں آپ نے کئی دفعہ کاسٹ بھی دی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وداؤٹ اے کاسٹ نہیں ہوتا انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر۔ کئی دفعہ کہا گیا ہمیں کہ کیا آپ زیادہ فلسطینوں سے بھی زیادہ فلسطینی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک اصولی موقف ہے، اس کی ساتھ ہم نے کھڑا رہنا ہے۔ سو آج میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم مرحلہ ہے جس کے اندر الحمدللہ پاکستان اس پارٹ آف دیٹ پروسیس، اور یہ پروسیس انشاءاللہ آگے چل کے وہ جو خواب ہے کہ ایکچولی the state of Palestine جو ہے فلسطین کی ریاست انشاءاللہ بنپے گی، اسٹیبلش ہوگی ایکچولی ود پراپر حدود کے ساتھ، جیوگرافی کے ساتھ، 1967 بارڈرز کے ساتھ، اور انشاءاللہ بیت القدس ایز اٹس کیپٹل۔ اور کوئی شک نہیں
کہ یہ نہ صرف آپ کو 2 اعزاز ہوئے ہیں حاصل, مائی گاڈ ماشاء اللہ, بڑی اچھا تھاٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو دونوں جو بڑے ہمارے جگہ ہیں کعبہ اور روضہ رسول مدینہ منورہ, اس کی حفاظت کا بھی حصہ آپ کو دے دیا جب آپ نے ڈیفنس جو ہے وہ ڈیل کی سعودی عرب کے ساتھ. کیا اعزاز ہے کہ جو قبلہ اول کے حفاظت اللہ نے آپ پہ احسان کیا, یہ آپ پہ اتنی بڑی فضیلت ملنا, میں اس کو سچی بات ہے اس کو اللہ کی مہربانی کے علاوہ اپنی کمپیٹنس کے ساتھ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے وہ ہے ایک جگہ پہ, لیکن ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے پرسن ہو بلیوز ان دیز اسپرچولیٹیز, بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ کا بہت بڑے اعزاز ہے جس کو کوئی اگر ڈینائی کرتا ہے تو ہی از اے ڈینائر. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز ملک صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اس گزشتہ کچھ عرصے کے دوران, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا, میں چاہوں گا تھوڑا سا مزید اس کو ایلیبوریٹ کریں, پاکستان کی سول اور ملٹری ڈپلومیسی یہ بڑا بالکل ایک طرح سے آگے بڑھے اور انہوں نے بہت سنک ہو کے کام کیا, اور مقصد یہی تھا کہ پاکستان بہتر ہو, پاکستان کی گلوبل سٹیج پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو اور پاکستان کی آواز میں طاقت آئے. تو دونوں پاکستان کی سول سفارتی اور ملٹری ڈپلومیسی دونوں نے بڑا اہم کردار کیا ہے اس میں. جی یقیناً, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس کا جہاں اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے ایک بڑے کرائسس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سرخرو ہو کے نکلے. تو اس سے وہ جو ایک بھارت کے اپنے ایک نیریٹو بلڈنگ کی وجہ سے جو اس نے اپنا ایک اورا کریٹ کیا ہوا تھا, شائننگ انڈیا اور جو ہے بومنگ انڈیا, وہ جو ہے وہ چیز شیٹر ہوئی, وہ جو ایک سموک سکرین تھی وہ ختم ہوئی, اور اس سے بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا, اور دنیا کو یہ احساس ہوا کہ بھارت اصل میں جو ہے وہ امن کے لیے ایک خطرہ ہے اور سپوائلر ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان جو ہے اپنا رول ادا کر سکتا ہے. اور پھر اس کو کیپچر کیا ہماری پرو ایکٹیو ڈپلومیسی نے, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملٹری اور قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑے ہائی پروفائل جو ہے وزٹ کیے دنیا کے کیپٹلز میں, اور وہاں جا کے پاکستان کا موقف جو ہے اس کو بڑے جو ہے مدبرانہ انداز میں انہوں نے اس کو ریز کیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو رسپانس پاکستان کو ملا امریکہ میں اور پھر مڈل ایسٹ میں, تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو ایک اس خطے میں جو ہے ایک سینٹرل سٹیج پہ لے آئے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں 2 ملک اور ہیں اور تیسرا پاکستان ہے. باقی جو نامینیشنز ہیں وہ لوگوں کی اپنی اپائنٹمنٹ کی وجہ سے یا ان کی جو ہے اپنی پریویس پروفائلز کی وجہ سے, جیسے ٹونی بلیئر ہیں, وہ ہوئی ہے. اور یہ جو ہے ایک ملک کی حیثیت سے, ریاست کی حیثیت سے ترکیہ اور مصر کے بعد یہ پاکستان کو اس میں شامل کرنا جو ہے وہ جو ہے ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. میں ایک سجیشن اس میں آپ کے چینلز کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ میرے خیال میں کیونکہ ہمارے ملک میں ہم ہر خیر کی چیز میں اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے سیاسی پس منظر میں کہ ہم ہر چیز کو اپنے اپنے لینس سے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق خاص طور پہ سوشل میڈیا میں پھر ہم اس کو لے کے جو ہے آگے چلتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہو کہ اگر اس کے رسپانس میں, ظاہر ہے ہم یہ ایکسیپٹ تو کریں گے یہ ہمیں جو آفر ہے, لیکن اگر ہم فلور آف پارلیمنٹ میں بھی اس کو تھوڑا جو ہے نا ایکسپوز کر لیں اور اس کو وہاں پہ اس کے حق میں کوئی بل پیش کر کے اس کو بھی انڈورس کروا لیں, تو اس سے یہ وہ جو ایک امپریشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ انٹرنل پولیٹیکل سپورٹ کی وہ امپریشن بھی جو ہے وہ ڈسپیل ہو جائے گا. اور جس طرح اس سے پہلے مڈل ایسٹ کے 2 یا 3 مواقع ایسے آئے جہاں پہ ہم نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا اور پھر بڑی ثابت قدمی سے ہم نے اپنا وہ اصولی موقف جو ہے وہ لے کے آگے چلے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ جو ہے انڈوس ہو جائے گی کہ یہ پوری قوم کی ترجمانی ہے اور اس کے لیے ان کو مینڈیٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گا. تو وہ ان کے لیے بڑی جو ہے ایک میرے خیال میں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے, بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور اس پہ ہونی بھی ہے کہ اب میں چاہوں گا آپ دونوں بھی اس پہ کمنٹ کریں. بابر, پہلے آپ کے یہ جو ظاہر دعوت آئی ہے یہ ایک کنسنسس سے, جیسے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک صفحے پہ فیصلے کر رہی ہے, اسی طرح شاید پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اس سارے فیصلے پہ, کیونکہ یہ بہت بڑی دعوت ہے اور یہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سی جب مواقع آئے کہ ہم نے افواج بھیجنی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. پرائم منسٹر تھے نواز شریف, اس وقت بھی یہ جب موقع آیا تو وہ پارلیمنٹ کا جو بھی ڈیسیجن تھا. اب یہ جو موقع ہے, ایک تو آپ دیکھیں گے بالکل جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں بار بار 10 مئی 2025 کا حوالہ دینا پڑتا ہے, وہ ظاہر ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور اسی کی وجہ سے آج ہمیں یہ جتنے ممالک ہیں وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. ادروائز تو وہ اپنے آرام سے ہمیں جو ہے خاموش کر کے بیٹھے تھے, ہم ان کے پاس جاتے تھے, آج وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو حوالہ تو دینا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے اور ساتھ ساتھ عسکری قیادت ہے, یقیناً یہ انہوں نے تمام, جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ جب فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں, تمام چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان نے اپنے مشورے دیے ہیں, پھر پاکستان جس طرح ترکیہ کی بات ہے اور ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ مصر کی بات ہے, ان تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی آپس میں پورا دیکھے ٹاک کیا ہے. اس نے کہا کہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا, یہ تمام چیزیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے اس وقت یہ کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فلسطین کا یہ آج کا تو نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو جب بھی حکومتیں آتی تھی تو مسئلہ فلسطین کے اوپر ہمارا موقف جو تھا بالکل سیم ہے, چاہے بھلے جس سیاسی جماعت کا بھی. آپ درست کہہ رہے ہیں, میں درست کہہ رہے ہیں. ملک صاحب, یہ پاکستان کو ایک ورلڈ سٹیج پہ گلوبل پیس میکر کی حیثیت حاصل ہو رہی ہے. آپ کی بھی یہ توقع ہے کہ اس پہ پراپر ایک مشاورت ہوگی اور ڈیسیجن ہوں گے, جیسے اے وی ایم صاحب بھی فرما رہے تھے, یہ بڑی اچھی, اور اس سے پہلے بھی بڑی اس حوالے سے لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی تھی اور بار بار اسحاق ڈار صاحب نے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں انہوں نے اس کی کلیئرٹی بھی کی تھی. اور پاکستان جو ہے یہ جو گلوبل بورڈ آف پیس ہے یہ سارا وہاں پہ ہیومینیٹیرین امداد, غزہ کی جو ریکنسٹرکشن ہے, تعمیر نو ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پاکستان کو جو اسٹیبلائزنگ ایک رول ہے اس کو نئی قوت ملی ہے, اور جو قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اتفاق رائے کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کی پالیسی ہے, بلا شبہ وہ بہت قابل تعریف ہے. کیونکہ جب بھی کوئی قومی نوعیت کے فیصلے کیے جاتے ہیں, چاہے وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو, خارجہ محاذ پہ ہمیں داخلی اور خارجی جو چیلنجز درپیش ہے, تو ایک وسیع تر کنسنسس حکومت نے ڈیولپ کیا. اور پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو آن بورڈ کیا جائے, چاہے وہ اپوزیشن, چاہے وہ آئے نہ آئے, لیکن ان کی طرف سے دعوت جاتی رہی ہے. تو جو نیشنل ڈائلاگ ہے, جو قومی مکالمہ ہے اور جو نیشنل کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے حکومت کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یقینی بات ہے کہ بہت زیادہ ایک قوت بھی ملی ہے اور ایک تعمیری ایک پیش رفت بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کا جو رول ہے پائیدار امن کے حوالے سے, استحکام کے حوالے سے اور ایک آزاد فلسطین ریاست کی قیام کے حوالے سے, وہ بھی شرمندہ تعبیر ہوگا کیونکہ پاکستان کی قیادت وہاں بیٹھی ہوگی. اور جو پاکستان کی سیاسی اور سفارتی کوششیں ان کو بھی تقویت ملے گی جب پیس بورڈ میں پاکستان نمائندگی کر رہا ہوگا. اور جس طرح ہم نے کہا ہیومینیٹیرین ریلیف اور جس طرح ریکنسٹرکشن ہے, تعمیر نو ہے غزہ کی, تو اس میں پاکستان کا پریکٹیکل جو ایک رول ہے وہ دنیا کو نظر آئے گا اور قیام امن کی جو کوشش ہے ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ صاحب, اعجاز ملک صاحب نے بھارت کے حوالے سے بھی بات کی اور یقینی طور پہ ہم وہی بات جو بابر بھی کہہ رہے تھے کہ بار بار ہمیں مئی 2025 کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں جو عالمی جریدے ہیں, فارن پالیسی میگزین دیکھ لیں, دی ڈپلومیٹ دیکھ لیں, اکنامک ٹائمز دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں, بڑے بڑے جریدے یہی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سفارتی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا اور بھارت کا جو سفارتی اثر و رسوخ ہے وہ بڑی تیزی سے
کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں بھارت کے، وہ بھی ان کی پالیسیز میں ان سے نالاں ہیں۔ جی میں نے شاید کسی کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انفارچونیٹلی ناؤ آئی ایم سیئنگ از ناٹ دیٹ آئی ایم اسپیکنگ آن پی ٹی وی، لیکن ایز اے اینالسٹ اگر میں دیکھوں تو اس وقت ہندوستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی بند گلیوں میں کھڑا ہوا یا بند گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ بند گلیاں میں اس لیے صیغہ استعمال کر رہا ہوں کہ میں 2-3 ہیں جن کو میں کہوں گا۔ ایک تو اگر ہم ساؤتھ ایشیا سے دیکھیں، پاکستان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ کامل طور پہ اس سے نالا ہے کہ جو انہوں نے مینیپولیٹ کیا اس کے پورے سسٹم کو سبوٹاج کیا۔ سری لنکا کے ساتھ بھی ہمیں پتہ ہے کیا حالات ہیں، چائنا کے ساتھ اس کی جنگیں ہو چکی ہیں اور جس سب کا حالات ہے۔ تو اس کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ گلیاں بند ہیں۔ پھر ایران کے ساتھ اندازہ کیجئے کہ اتنی بھی کریج نہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ وہاں کی ہے بہت ساری چاہ بہار میں، جائے کہ ہمیں اپنے تحفظات ہیں کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ گوادر پورٹ ہو، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اگر ایرانیوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چاہ بہار بڑھنا چاہیے، بندرگاہ تو بڑھتا رہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی فرصت میں اس سے ہاتھ کھینچ لیا، چونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ان کا جو بڑا جس کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ انہوں نے اس کو دھتکار دیا ہے، وہ گلی جو ایک تھوڑی بہت کھلی تھی وہ بند ہو گئی۔ اور سب سے بڑی گلی جو انہوں نے اپنی کوشش کی تھی بنانے کی ٹرمپ سرکار کو کے لیے نعرہ لگا کے، وہ بھی گلی بند ہو گئی۔ تو اب اگر لے دے کہ ایک رشیا کے ساتھ اس کے کمیونیکیشنز ہیں، تو دیٹ از کائنڈ آف آئسولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن، جس کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر امپوز کریں، لیکن اللہ نے اس کے اوپر امپوز کیا، اس لیے کہ we believe العز من تشاء وذل من تشاء۔ اور یہی چیز میں یہاں پاکستان میں بھی جو اگر انٹرنل جو پاکستان کی درست چیزوں کو، I'm not a political person، لیکن کوئی بھی پازیٹیو چیز کی طرف اگر جاتا بھی ہے پاکستان تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی لاتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ اس پہ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ جس قوم کو چاہتا ہے، جس شخص کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی قوم جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یا کوئی اور اس کے نصیب میں عزت نہیں لکھی تو وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ بہت بڑی عزت دے دی ہمیں، بہت بڑا اعزاز دے دیا، اور ایز اے مسلمان، ایز اے ٹیولوجیکل اسٹیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا سنہرا ہوگا تو چیپٹر ہوگا کہ ایک وقت میں پاکستان کو قبلہ اول کی حفاظت کا بھی حصہ بنایا گیا اور حرمین شریفین کی حفاظت کا بھی حصہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت شکر۔ بالکل ٹھیک ہے جہاز ملک صاحب، اس میں تھوڑا سا میں ایک 2-3 پوائنٹس مینشن کرنا چاہوں گا۔ امریکہ میں جس طرح سے جو خالصتان تحریک کے سکھ رہنما ہیں ان کو قتل کرنے کی بھارت نے سازش کی، پھر کینیڈا کے اندر انہوں نے گرپتون سنگھ کو قتل کیا، وہ ثابت ہوا کہ بھارت نے ریاستی دہشت گردی کی ہے۔ پھر آپ مڈل ایسٹ کی طرف آئیں، قطر کے اندر ان کے 8 جو نیوی کے افسران تھے ان کو سزائے موت ہوئی جاسوسی میں۔ اس پورے خطے میں اب امریکہ سمیت عالمی جو ادارے ہیں ان کو، پوری عالمی برادری کو پتہ چل رہا ہے کہ بھارت مستقل ایک درد سر ہے اور وہ ایک پرابلم ہے۔ جی بالکل، دیکھیے بھارت خود ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ ایک ریاست کے طور پہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں وہ جو ہے وہ ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے، جس میں ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے جو اسپانسرڈ پراکسیز ہیں وہ جو ہے دنیا بھر میں وہ انہوں نے مختلف ایسی جو ان کی چیزیں ایکسپوز ہوئیں، اس سے وہ یقینی طور پہ بے نقاب ہوئے۔ اور اس سے پھر پاکستان کا جو کیس ہے وہ BLA پہ جو پابندی لگی اور اس سے بھارت کے جو لنکس ہیں وہ اسٹیبلش ہونے سے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کو وہ اس بڑی پذیرائی ملی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے وہ اس کا انڈائریکٹ جو فائدہ جو ہے
وہ پاکستان کو ہی جاتا ہے، کیونکہ بھارت کی بہت ساری جو شر انگیزی ہے وہ پاکستان سینٹرک رہی ہے۔ ابھی امبیسڈر صاحب نے بند گلیوں کا ذکر کیا، تو اس جو ہے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں بھارت نے اپنے لیے ایک جو ہے نا پچھلی گلی بھی انہوں نے ڈھونڈی۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے بڑی تیزی سے اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور وہی طالبان جن کو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ٹیررسٹ کہتے تھے، اور جن کے مقابلے میں وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتے رہے ماضی میں، وہ ان کو ریڈ کارپٹ انہوں نے جو ہے ویلکم کیا، اور ان کو جو ہے اپنے لیے پاکستان کے خلاف ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، کہ کسی طرح سے وہ ان کا جو ایک خواب ہے وہ اس کو پورا کرنے میں شاید یہ جو وہاں پہ انسٹالڈ طالبان رجیم ہے وہ ان کو مدد کرے، اور پاکستان کے لیے آئندہ جو ہے کسی وقت وہ ایک 2 پرونگ یا 2 فرنٹ سیناریو جو ہے وہ پاکستان کے دفاع اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے پیدا کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ اپنی پچھلی جنگ میں ان کو شکست ہوئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی فتح نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور قوم کی جو ہے دعاؤں سے ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ الحمدللہ پوری طرح تیار ہیں کہ ہم اپنے جو ہے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ ایک چھوٹا سا اس point وقت میں جی فرمائیے جی بلوچ صاحب۔ جی ایڈ کر دوں کہ وہ گلی جو پچھلی گلی کھولنا چاہتے تھے اپنے ہاتھوں سے بند کی ہے۔ چابہار کو وہ انویسٹ ہی اس لیے کر رہے تھے کہ وہاں سے اس کو افغانستان میں ایکسس ہو، اور سینٹرل ایشیا میں بالکل خود ہی اللہ نے ان کو خود ہی ایسا کوئی بلائنڈ کر دیا ذہنی طور پہ کہ انہوں نے خود ہی بند کر دیا۔ بالکل ٹھیک، ہمارا ضرورت نہیں تھی کچھ کرنے کی۔ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن خود بھی ان کا جو حال ہے طالبان کا وہ برا ہے، طالبان رجیم کا۔ وہ اس وقت تو وہ بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ عالمی ادارے، اقوام متحدہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ دہشت گردی کا ہب بن گیا ہے۔ جی بالکل، اس میں بین الاقوامی اداروں کی جو رپورٹس ہے بڑی وہ باعث تشویش ہے کہ وہاں پر جو ریٹ آف گورنمنٹ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پر دیکھیں جو جرائم کی شرح ہے، جو غربت و افلاس ہے، اور گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تو ایک وار اکانومی ہے جس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے دیکھیں 7.4 ارب امریکی جو اسلحہ جدید ترین وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے جو ان کی اس طرح کی جو عسکریت پسندی ہے اور جارحیت پسندی اور جس طرح کے ان کے اقدامات ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو بین الاقوامی سطح پر ایک بالکل آئسولیٹڈ ہے افغانستان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں دیکھیں صحافیوں کے لیے جتنے میڈیا کے ذرائع بند کر دیے، خواتین جتنی وہاں بے روزگار ہو گئی ہیں، تو اس پہ بھی عالمی جو ادارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑی باعث تشویش ہے کہ حال ہی میں ایک خاتون صحافی کو جس نے انہوں نے اریسٹ کیا اور انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ ان کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو میڈیا میں سامنے لے کے آئی ہیں، تو ان کا یہ اس طرح کا جو اقدامات ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مشکلات انہوں نے پیدا کر دی ہیں افغان عوام کے لیے۔ اور ہندوستان جو شروع سے چاہتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان نے تو 4 ملین افغان ریفیوجی کو جس طرح ہوسٹ کیا اوور دا مینی ڈیکڈس، بین الاقوامی جو ادارے اس بات کے معترف ہیں کہ پاکستان نے ایک پیسفل اور اسٹیبل افغانستان کے لیے تمام بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں میں بیٹھ کے ان کی وکالت کی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افغان رجیم ہے اور وہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہندوستان کی جو بدنام زبان ایجنسی ہے را، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ملائم کرنے کے حوالے سے ان کی جتنی بھی کنسپیریسی میں بری طرح ناکامی، کیونکہ ہماری آرم فورسز نے، ہمارے جو سویلین ادارے نے، انہوں نے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں جو خوارجی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، تو ان کے تمام تر جو اس طرح کی جو منفی اقدامات ہیں اس کے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب ہے۔ اس میں بابر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز بھی جاری ہیں اور بڑے کامیابی سے، اور قربانیاں بھی وہ دے رہے ہیں، باوجود اس کے ریاست بڑی اہم سیاسی جماعتیں، اکثر سیاسی جماعتیں سوائے ایک سیاسی جماعت کے کہ جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے، وہ بالکل اپوزٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ریاست ایک فیصلہ لے رہی ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک عجیب و غریب منظر بنایا ہوا ہے، گورننس نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔
देखें जो KPK की हुकूमत है या इस वक्त जो उसके CM है, वो बेसिकली जिस तरह हम बात करते हैं कि एक विज़न होना चाहिए कि जो आप इलेक्शन जीत के आए हैं, जिस तरह आपने कहा था कि हम ये फ़लाँ आपका मंशूर है वो काम करेंगे, और रियासत की जहाँ पे रेट की बात आएगी हम रियासत के पीछे खड़े होंगे। और हुकूमत और रियासत में फ़र्क होता है, आप हुकूमत में रियासत का काम है ना सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी, बल्कि आइनी तौर पर भी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करती है। रियासत जो है उसका मेन रोल होता है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है। हुकूमतें जो हैं, किसी की आप देखिए PMLN की है, किसी की पीपल्स पार्टी की है, कहीं पे PTI की है, तो हुकूमतें तो अपने वोटर्स के साथ चलती हैं, अवाम के साथ चलती हैं, जो उनके लेकिन मुल्क और कौम की जो बका और सलामती है, ये है, सबका एक मुश्तरका एजेंडा है। मुश्तरका में उसी तरफ आने लगा था। अभी आप देखें कि जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियां हैं, उनके साथ भी बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़ हुई, उनके साथ भी आपने देखा है कि बड़े बड़े उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन आज तक किसी एक लीडर ने रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की। अभी भी आप देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो हमारा मसला दहशत गर्दी का है, और हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कब से जंग लड़ रहे हैं। हमें तकरीबन आप देख लें 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिसमें हमने फाइनेंशियल लॉसेस भी किए हैं, हमने जानी और माली नुकसान के साथ साथ आप देखें हमारे नैरेटिव का भी बड़ा उसमें नुकसान हुआ है। तो ये वो जो जमात है, ये एक हमारा जो स्टेट का नैरेटिव है उसको ख़राब कर रही है, और उसको ख़राब करने की वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम ख़राब नहीं करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। अवाम ये चाहते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए, ये हुकूमत तो हमारी हिफाजत के लिए, बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, लेकिन वो चूँकि आखिरी ठीक, जुमला, जी, जी। ये इंडियन जो जितनी भी राज स्पॉन्सर्ड हैं और इसराइल स्पॉन्सर्ड है, ये वो लोग हैं जो कि स्टेट के खिलाफ चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गोरशी साहब आपका, मलिक मंजूर अहमद साहब आपका, एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज मलिक साहब और रोज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।